نمبر پر میراث تقسیم ہوتی ہے. میراث تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا کیا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے, بیوی کا کیا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے, بیٹی کا کیا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. جو قرآن کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ ہر ایک کا حق بیان کر دیا ہے. یہ بیٹی کا حق ہے, یہ بیٹے کا حق ہے, یہ بیوہ کا حق ہے, سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا ہے. تو یہ 4 سٹیپس ہیں, 4 مراحل ہیں جس میں کسی کی میراث تقسیم ہوتی ہے. تو ایک تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تقسیم میراث کی تقسیم کی باری آتی ہے, اس کا مرحلہ آتا ہے, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا, بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں دے دیا تھا لہٰذا اس کو میراث دینے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز دیں. شریعت نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ جہیز دیں اس کو. شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ بیٹی کو میراث میں حق دینا ہے, اس کا حصہ اس کو میراث میں دینا ہے. جہیز آپ دیں یا نہ دیں, میراث میں حق آپ نے دینا ہے. تو بھائی بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کو اتنا جہیز دیا تھا, یہ سامان کر کے دیا تھا, وہ سامان کر کے دیا تھا, اس کی شادی کروائی تھی. تو بھائی شادی اس کی کروائی تھی, تم نے اپنی شادی بھی تو کروائی تھی. اس کی شادی تمہیں یاد ہے, اپنی شادی تمہیں بھول گئی. اس کے جہیز پہ تو اتنا خرچہ نہیں ہوا تھا جتنا خرچہ تمہاری شادی پہ ہوا تھا. تو وہ بھی تو اسی باپ کے مال میں سے کیا تھا جس باپ کے مال میں سے اس کو جہیز دیا تھا. تو وہ جہیز تمہیں یاد ہے, اس وجہ سے کہتے ہو کہ بہن کو حق نہیں ملے گا, اور اپنی شادی کا خرچہ بھول گئے, سارا ہڑپ کر کے بیٹھ گئے. تو یہ بالکل ظلم ہے, گناہ کبیرہ ہے, حرام مال دبانا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار. جس نے اپنی طاقت سے کسی مسلمان کا حق دبایا, اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی. ایسے شخص کے لیے اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے. اور پھر جب وہ مسلمان آپ کی بہن ہو تو اس کا حق دبانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. حالانکہ بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ احسان کرو, ان کے حق سے زیادہ ان کو دو. تو جب ان کا حق دبا دیا جائے یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے بہن کو جہیز میں حق دیا تھا یا جہیز ہم نے دے دیا تھا, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض اوقات بھائی یہ کرتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوا, والد کا انتقال ہوا, تو ایک بھائی جو بڑا ہوتا ہے یا جو زوراور ہوتا ہے یا جو طاقتور ہوتا ہے وہ کوئی اسٹامپ پیپر لا کے بہنوں سے انگوٹھے لگوا دیتا ہے کہ آپ اس پہ انگوٹھا لگا دو, آپ یہاں پہ سائن کر دو, آپ یہاں پہ سائن کر دو. اب وہ اپنے غم میں ہے, اپنے والد کے غم میں ہے, اور یہ آ کے انگوٹھے لگوا کے چلا گیا, دستخط کروا کے چلا گیا. بعد میں اس میں یہ فل کر دیتا ہے, یہ لکھ دیتا ہے کہ میں نے اپنا حق بھائی کو معاف کر دیا ہے, اور یہ قانونی جواز پیش کرتا ہے کہ میری بہن نے میرا حق مجھے, اپنا حق مجھے معاف کر دیا. یاد رکھیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. آپ گئے, اور ہمارے ہاں عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا. بعض بھائی عدالتوں میں لے جاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دستخط کریں, کبھی والدہ کو لے جائیں گے یہاں پہ دستخط کریں, آپ شناختی کارڈ دیں, یہاں پہ انگوٹھا لگائیں, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے اس انگوٹھے کا, اس دستخط کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی بہن کو اس کا حصہ دے. ہمارے ہاں تو یہ مصیبت ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ یا میراث میں حق لے لو یا پھر ہمارے ساتھ رشتہ برقرار رکھو. اگر حق لینا ہے پھر بھائی بندی کا رشتہ ختم. تو بہن کہتی ہے یہ ایک ہی بھائی ہے میرا, یہ بھائی ہے میرے, دنیا میں اور تو کوئی ہے نہیں, والد کا تو انتقال ہو گیا, اس سے میراث لے کے میں کیا کروں گی, چھوڑو معاف کر دو. کہتے ہیں بہن نے حق معاف کر دیا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے, گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کے پاس آئے, آپ سے موبائل لے لے, موبائل میرے کو دے دو, پھر آپ کہو کہ اس نے مجھے موبائل دے دیا ہے, اور آپ خوش ہوتے پھرو کہ یہ موبائل میرے لیے حلال ہے اس لیے کہ اس نے خود دیا ہے مجھے. تو گن پوائنٹ پہ جو آپ نے اس سے موبائل لیا آپ کے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ بہن کے لیے یہی بات گن پوائنٹ ہے. بہن کو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا, اس نے معاف کر دیا اور آپ خوش ہوتے پھر رہے ہیں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا, اگرچہ اپنی رضامندی سے معاف کرے. آپ پر لازم ہے
کہ آپ اس کو کہیں یہ آپ کا میراث کا حق ہے, آپ اگر معاف کرتی ہیں تب بھی میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ لے لیں, اور اگر آپ کا جی چاہتا ہے معاف کرنے کا تو 1 مہینے بعد مجھے ریٹرن کر دینا. اور پھر 1 مہینے بعد کبھی کوئی ریٹرن نہیں کرتا, یہ بات یاد رکھیں. ایسے بہت سارے واقعات علماء نے لکھے ہیں اور یہ معاشرے کا حصہ ہیں کہ بہن پہلے کہتی رہی کہ میں نہیں لے رہی, جب بھائی نے کہا کہ نہیں بھائی لو, یہ حق آپ کا لازم ہے, آپ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا, لے لو. 1 ہفتے بعد وہی بھائی گیا کہ بھائی تم معاف کر رہی تھی اپنا حق, تو وہ پیسے مجھے ابھی دے دو. اس نے کہا میرے اپنے بچے ہیں, میری اپنی ضروریات ہیں, میرے اپنے مسائل ہیں, میں کہاں سے آپ کو پیسے دوں. اس سے معلوم ہوتا ہے, بعض لوگ بیویوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, مہر معاف کروا دیتے ہیں, کہتے ہیں بیوی نے مہر معاف کر دیا. اب بیوی آپ کو مہر معاف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہیلے بہانے تراشے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی. ہم نے وہ کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے اپنے لیے, رحمان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں, شیطان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اپنے دل کو بہلانے کے لیے تو اچھا خیال ہے, اپنے دل کو بہلاتے رہیں کہ ہاں میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, لیکن اس بہلانے سے آپ تو بہل جائیں گے, اللہ کو تو نہیں بہلا سکتے نا. اللہ کے فرشتوں کو تو نہیں بہلا سکتے کہ فرشتے لکھ دیں کہ ہاں اس نے یہ حلال مال کھایا ہے. اللہ نے تو ایک نظام دیا ہے, ہمیں ایک سسٹم دیا ہے, پورا مذہب, پورا اسلام دیا ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جس طرح انگوٹھے لگا دیتے ہیں, جس طرح جعلی طریقے سے سائن لے لیتے ہیں, جس طریقے سے پریشر ڈال کے معاف کروا دیتے ہیں, اس کا شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہن کا حق ہر حال میں دینا لازم ہے.